السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ عنوان جیسا کہ اعلان آپ کے سامنے کیا گیا، کل جمعہ کے اندر یہی عنوان میں نے ذکر بھی کیا تھا، چونکہ یہ ایک تربیتی عنوان ہے اور اس عنوان کی ضرورت ہم میں سے ہر ایک انسان کو ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف جوان سے نہیں، بزرگ سے نہیں، مرد سے نہیں، عورت سے نہیں، ہر مسلمان سے اس کا تعلق ہے۔ عنوان ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے ایسے خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس سے پہلے وہ دن کہ جس دن کو قیامت کہا جاتا ہے، وہ دن کہ جس دن سارے لوگوں کو، یعنی جو مر چکے ہیں، جو زندہ ہیں، جو اس وقت تک زندہ تھے، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ میدان محشر میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور میدان محشر کا عالم یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق، اپنے اعمال کے مطابق، اپنی غلطیوں اور خطاؤں کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم، ہر طرف پریشانی کا عالم، نجات کا کوئی ذریعہ موجود نہیں، سایہ دینے والی کوئی چیز موجود نہیں، اور افراتفری کا تو یہ عالم کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس میدان محشر میں سارے رشتے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے، سارے تعلقات ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں وہاں پر جا کر ٹوٹ جائیں گی، اپنے اپنوں کو نہ دیکھیں گے، رشتہ دار رشتہ داروں کو نہ دیکھیں گے، کوئی کسی کے کام آنے کو اس دن تیار نہ ہوگا۔ اس دن میدان محشر کی یہ ہولناکی کہ نیکیوں کا خوف، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہر انسان کے اوپر چھایا ہوا ہوگا۔ برہنہ انسان، بنا کپڑے کے انسان، پسینے میں ڈوبا ہوا انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترسے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی نعمت کو ترسے گا، اس دن، اس وقت، اس تکلیف کے عالم میں رب العالمین کہتا ہے اللہ کے نبی کی زبانی کہ 7 طرح کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں ان افراتفری کے درمیان اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اس کائنات کے اندر کوئی نہ ہوگا کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔
अपना अर्श रब्बुल आलमीन अर्श का साया उन लोगों के लिए वसी कर देगा, उन लोगों को साए के नीचे जगह दे देगा जिन्होंने 7 तरह के अमल किए होंगे, यानी वो 7 खुशनसीब लोग होंगे, जिनमें पहला इंसान इमामुन आदिलुन, अदल और इंसाफ करने वाला इमाम। मुहद्दिसीन ने जब इसकी तशरीह की तो इमाम से मुराद अमीरुल मोमिनीन भी हो सकता है, इमाम से मुराद जमात का जिम्मेदार भी हो सकता है, इमाम से मुराद मस्जिद का जिम्मेदार भी हो सकता है, इमाम से मुराद हर मर्द जो घर का जिम्मेदार है वो भी हो सकता है, इमाम से मुराद हर वो औरत जो घर की जिम्मेदार है, यानी हर वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने किसी के ऊपर हाकिम और जिम्मेदार बनाया है कि अगर शौहर है वो बीवी और बच्चों का जिम्मेदार, अगर बीवी है वो बच्चे और शौहर के माल की जिम्मेदार, अगर बाप है तो औलाद का जिम्मेदार, अगर दादा है तो खानदान का जिम्मेदार, अगर इमाम है तो मस्जिद का जिम्मेदार, अगर शहर का जिम्मेदार काजी है तो या मुल्क या पूरी दुनिया का जिम्मेदार जिसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, इन तमाम को इसके अंदर शामिल करते हुए हदीस ये कहती है कि अगर तुम में से कोई इंसान इमाम बने और बनने के बाद अदल को कायम करे, इंसाफ को कायम करे, जुल्म से दूर हो जाए, किसी पर जुल्म ना करे, किसी का हक ना मारे, तो ऐसे अदल और इंसाफ करने वाले को रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये के नीचे जगह देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल करने वाला है, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, और रब्बुल आलमीन इस जमीन के अंदर इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान की आयत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, रब्बुल आलमीन तुम्हें अदल और इंसाफ करने का हुक्म देता है, अल्लाह ताला तुम्हें एहसान करने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला चाहता है कि जहां कहीं पर रहो इंसाफ को कायम करो, इंसाफ चाहे अपनी जात के खिलाफ क्यों ना करना पड़े, अगर फैसले का वक्त आ जाए और तुम खुद मुजरिम हो जाओ, तुम खुद जुर्म करने वाले हो, तो अपने नफ्स के मुकाबले में भी इंसाफ करने वाले बन जाओ, अदल करने वाले बन जाओ, इंसाफ करने वाले बन जाओ। यही वो अदल, यही वो इंसाफ जब इस्लाम ने हमें सिखाया तो इस अंदाज के अंदर सिखाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर एक चोरी का मामला हो जाता है। फातिमा नाम की एक औरत चोरी कर लेती है, और चोरी करने वाली एक बड़ी कबीले की जिम्मेदार थी। कुछ सहाबा किराम आते हैं, फैसला अदालत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आ गया, अब आपको फैसला करना है। फैसला करने के पहले कुछ सहाबा आकर ये बात करते हैं कि अल्लाह के नबी सुनिए, फैसला जो करना है उसके पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि फैसला करने के पहले इतना गौर कर लीजिएगा कि जिसके बारे में आप फैसला दे रहे हैं वो फातिमा है जो कुरैशियों की सरदार है, यानी बड़ी खानदान वाली है, बड़ी रुतबे वाली है। जरा फैसला करने के पहले थोड़ा सा नरमी बरत लीजिएगा, जरा सोच लीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें साफ बता रहे हैं कि इस्लाम के अंदर कैसा अदल है, इस्लाम के अंदर कैसा इंसाफ है। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, तुम मुझसे उस फातिमा के बारे में बात करने आए हो तो सुन लो, लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतअतु यदहा, कि अगर इस औरत की जगह फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरी बेटी भी होती तो मैं उसके हाथ काटने का फैसला करता, क्योंकि इस्लाम के अंदर अदल है, इस्लाम के अंदर इंसाफ है। अदल करना, आप अगर शौहर है तो बीवी के हुकूक के अंदर अदल करना कि मैं बीवी को उसका हक देता कि नहीं देता, मैं उसके खाने का इंतजाम करता कि नहीं करता, मैं उसके कपड़ों का इंतजाम करता कि नहीं करता, मैं उसको वक्त देता कि नहीं देता, मैंने क्या उसको जिस शर्त और जिस वादे के साथ उसके बाप, उसके भाई और उसकी मां से लेकर आया था कि मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं इसको इसकी जरूरतों को पूरा करूंगा, क्या मैं वैसा करता हूं? नहीं तो ये जुल्म है, और अगर करता हूं तो ये अदल है, और अदल करने वाले को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। अगर मेरे माँ बाप हैं, वो बुजुर्गी की उम्र में है, अदल करने वाला मैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी कि उनकी सख्ती के जुमलों का मैं नरमी के साथ जवाब दूं, मैं उनके साथ सख्ती वाले जुमले इस्तेमाल ना करूं, मैं नरमी के साथ उनसे बातचीत करूं, मैं ऐसी बातचीत करूं कि जिससे उनका दिल ना दुखे। कि मेरा रब कुरान के अंदर कहता है, वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अगर तुम में से कोई इंसान इस आलम में जिंदगी गुजारे कि उसके माँ बाप दोनों या उनमें से एक बुजुर्गी के आलम में चले जाए तो उन्हें उफ तक ना कहना, उनके लिए रहमत के बाजू फैला कर रखना, नरमी के साथ गुफ्तगू करना, अखलाक के साथ गुफ्तगू करना। अगर मैं माँ बाप के मामले में, अगर मैं माँ बाप के हुकूक के मामले में नरमी नहीं शिद्दत दिखाता हूं, गोया कि मैं जुल्म करने वाला हूं, अदल करने वाला नहीं। पड़ोसियों के मामले में मैं अदल कायम करूं, इंसाफ कायम करूं। आज हमारे मुस्लिम समाज के अंदर एक आम चीज है,
آپ نے کرائے پر دکان لی، مالک آپ بن گئے. آپ نے مکان لیا، آپ مالک بن گئے. اگر آپ ایوریج نکال کر دیکھیں گے، ایوریج چیک کرنا چاہیں گے، تو زیادہ تر کیسز مسلم محلوں کے ہیں کہ وہاں پر مکان اور دکان پر قبضے ہو جاتے ہیں. یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اقتطع شبرا من الارض ظلما توقہ اللہ یوم القیامہ بسبع اردین. اگر تم میں سے کوئی انسان مسلمان ایمان والا ایک بالشت بھر کے زمین پر بھی قبضہ کر لے گا، کل روز قیامت اللہ رب العالمین اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈال دے گا. وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ چل نہیں پائے گا. یہ اللہ کا عذاب ہے. زمین اور کسی کی دکان، کسی کی مکان پر قبضہ کرنے والے، اسی طرح بیٹیوں کے حق دبانے والے کہ ہم نے تو اس کا نکاح کر دیا تھا، ہم نے تو جب کھانا کر دیا تھا، وصیت کے تقسیم ہونے کا وقت آئے، وراثت کے تقسیم ہونے کا وقت آئے، بہن اور بیٹی کا حصہ دبانے والا، یقیناً یہ ظالم ہے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد کبھی نہیں کرتا. عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، اپنی ذات کے مقابلے میں انصاف قائم کرو. ہمارے نبی نے تو وہ تعلیم دی، ہمارے رب نے تو قرآن میں وہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ کسی قوم کا تمہارے خلاف سازش کرنا، یعنی تمہارے اپوزٹ میں وہ آدمی ہے جو تمہارے خلاف ہے، سازشیں کرتا ہے، تم کو مٹانا چاہتا ہے، تمہارا دشمن ہے، اگر اس کے خلاف بھی تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو اس کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے والا نہ بنا دے. تم عدل قائم کرنا، یعنی اس کے عمل کو مت دیکھنا، اس کے رویے کو مت دیکھنا، اس کی خطاؤں غلطیوں کو مت دیکھنا. اگر اللہ تمہیں موقع دے تو دشمن کے لیے بھی عدل والا فیصلہ کرنا، دشمن کے لیے بھی انصاف والا فیصلہ کرنا. کہ ہمارے نبی نے تو وہ عدل کر کے دکھایا کہ مکہ والے جو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مکہ سے نکال رہے ہیں، صحابہ کو شہید کر رہے ہیں، جب فیصلے کا وقت آیا اور کہا کہ کیا فیصلہ آپ کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ حاکم ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، مکہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو. یہ انصاف تھا آپ کا، یہ عدل تھا آپ کا کہ آپ نے دشمنوں کے خلاف بھی کبھی ظلم کا رویہ نہیں اپنایا. یہاں تو بھائیوں کے خلاف ظلم ہے، بہنوں کے خلاف ظلم ہے، ماں باپ کے خلاف ظلم ہے، بیویوں کے خلاف ظلم ہے، رشتہ داروں کے خلاف ظلم ہے، پڑوسیوں کے لیے ظلم ہے، ہر آدمی کو ستانا، ہر آدمی کو تکلیف دینا. ہم نے اپنا رویہ بنایا، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم عدل قائم کرو گے رب العالمین تمہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن جب کوئی سایہ دینے والی چیز نہ ہوگی، رب العالمین عدل انصاف قائم کرنے والوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. دوسرا شخص، دوسرے خوش نصیب لوگ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالی کی عبادت میں گزرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں گزرتی ہے. اور عبادت کا مطلب میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج دینا نہیں ہے. عبادت کہا جاتا ہے ہر منہ سے کہی گئی بات، ہر ہاتھ پیر سے کیا گیا عمل جس کو کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، چاہے دکھا کر کیا جائے چاہے چھپا کر کیا جائے، وہ تمام کام جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو وہ عبادت ہوتا ہے. دعا عبادت ہے، توکل عبادت ہے، ڈرنا عبادت ہے، لالچ کرنا عبادت ہے، اللہ کے آگے جھکنا عبادت ہے، ہاتھ اٹھانا عبادت ہے. ہر وہ عمل کہ جس کا مقصد میرا رب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنایا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت کے اندر لگایا. جوانی کیوں اللہ نے اس کا ذکر کیا؟ کیونکہ جوانی کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جوانی کے اندر طاقت ہوتی ہے، جوانی کے اندر قوت ہوتی ہے، جوانی کے اندر ولولہ ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کی طاقت اور قوت اور حوصلہ ہوتا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے. کیوں اللہ رب العالمین نے جب نبیوں کے واقعات کا ذکر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں کہا سمعنا فتن؟ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، ہم نے نوجوان کو سنا ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے روکتا ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نوجوان ہی تو تھے کہ عزیز مصر ہے، مصر کے اس گورنر کی، مصر کے اس ذمہ دار کی، عزیز مصر کی بیوی جو بڑی خوبصورت تھی، دروازہ لگا کر کہتی ہے ہی تلک، آ جائیے، ضرورت پوری کر لیجئے،
آئیے مجھ سے اپنی ضرورت پوری کیجئے, کمرہ بھی بند ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس کی سازش کے خلاف اور اس وقت کی ساری عورتوں کی سازش کے خلاف اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے اللہ میں جیل جانا زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن اپنی جوانی کو برباد کرنا نہیں چاہتا. اے اللہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا, اے اللہ میں حرام کاری نہیں چاہتا, اے اللہ یہ جوانی تیری نعمت ہے اور میں اس نعمت کو تیرے راستے پر لگانا چاہتا ہوں. صحابہ کرام میں کیا تھا؟ یہی جوانی کا تو جذبہ تھا کہ غزوہ بدر کا موقع ہے, بدر کی جنگ ہو رہی ہے, صحابہ کرام کی صف بنائی گئی کہ کس کو لیا جائے گا کس کو نہیں لیا جائے گا. کاؤنسلنگ چل رہی ہے, کس کو جنگ میں لیا جائے گا کس کو نہیں لیا جائے گا. تو چھوٹے چھوٹے ابھی جوان ہوئے بھی نہیں ہے پوری طرح, رافع ابن جندب, سمورت ابن الجندب اور رافع ابن خطیج, یہ دو صحابہ کرام اپنی انگلیوں کے بعد بیچ میں کھڑے ہو گئے جا کر. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہائٹ میں بڑا دیکھیں گے تو ہمیں بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں گے. یہ نوجوانی تو تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بھائی جن کا نام حضرت عمیر ابن ابی وقاص تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر جب کاؤنسلنگ چل رہی تھی کون لیا جائے گا کون نہیں لیا جائے گا, میں نے دیکھا کہ عمیر لوگوں کے پیچھے چھپ رہا ہے, کبھی ادھر چھپ جاتا ہے کبھی ادھر چھپ جاتا ہے. میں نے پوچھا عمیر مسئلہ کیا ہے؟ کہا اس لیے چھپ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے بھگا نہ دے, کیونکہ میں تو اللہ کے راستے میں شہادت کو پسند کرتا ہوں. نوجوان ہے لیکن اللہ کے راستے میں شہادت کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری زندگی کو چن لے, اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے, اللہ مجھ سے اسلام کا کام لے لے. ان لوگوں نے اپنی جوانی کو رب العالمین کی رضا کے لیے لگایا تھا. وہ جوانی کہ صحابہ کرام کے بارے میں رب العالمین قرآن کے اندر احادیث کے اندر ان کے واقعات کے اندر ذکر کرتا ہے کہ وہ رات بھر تہجد پڑھنے والے اور دن میں گھڑ سواری کرنے والے صحابہ کرام تھے. انہوں نے اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت کے لیے لگایا تھا. ہمارے نوجوان کی جوانی کہاں لگتی ہے؟ واٹس ایپ, فیس بک, حرام کاری, ایسی پکچر اور ایسی ویڈیوز دیکھنا جس کا دیکھنا اس کے اوپر حرام ہے. ہم اپنی جوانی کو اس میں لگاتے ہیں. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کرامن کاتبین نہیں ہیں, لکھنے والے فرشتے مقرر نہیں ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا؟ لیکن کیا رب العالمین دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ وہ رب جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ علیم بذات الصدور, تو کہے نہ کہے میں تو تیرے سینے کے راز تک کو جاننے والا ہوں, اس کے سامنے اس جوانی کو میں حرام پر استعمال کروں کیا وہ نہیں دیکھتا؟ رب العالمین کہتا ہے کہ جوانی کو استعمال کرو, جوانی کو شریعت کے لیے استعمال کرو, کہ جیسا صحابہ کرام نے دین کے لیے استعمال کیا, انبیاء کرام نے دین کے لیے استعمال کیا کہ حلال کماؤ, محنت کرو, کاروبار بھی کرو, اور جب دین کی بات آئے دین کے لیے وقت بھی لگاؤ, اپنا پیسہ بھی لگاؤ, اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھو. اس چیز کے لیے اللہ نے یہ جوانی دی ہے, یہ طاقت, یہ قوت. کبھی انسان اپنی پیدائش پر غور کرتا ہے کہ جب میں کچھ نہیں تھا, ماں باپ ملے, ایک حقیر نطفہ خارج ہوا, ماں کے پیٹ میں اللہ نے مجھے پہنچایا, پہلے میں لوتھڑا تھا, اس سے مجھے تھوڑا زیادہ بڑا لوتھڑا کرا, پھر مجھے ہڈی پہنائی, اب ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے میں روح ڈالنے کے بعد اس پیٹ کے اندر جو بظاہر سیل بند ہے, اللہ مجھے سانس بھی دلوا رہا ہے, آکسیجن بھی پہنچا رہا ہے, کھانا بھی دے رہا ہے, پانی بھی دے رہا ہے. اب ماں نے جب مجھے پیدا کیا میں محتاج ہوں, میں روؤں نہیں تو ماں مجھے دودھ تک نہ پلائے, کیونکہ بولنے کی میری طاقت نہیں ہے, میں اپنے جذبات اور خواہشات کو بتا نہیں سکتا, میں بھوکا ہوں, میں روتا ہوں تو میری ماں مجھے دودھ پلاتی ہے. 2 سال تک میں پریشان رہا اور ماں میرے رونے پر مجھے دودھ پلاتی رہی. اب جب تھوڑا سا بڑا ہوا, چلنے کا موقع آیا, تو باپ نے جب تک انگلی نہ پکڑی, ماں نے جب تک سہارا نہ دیا, میں اتنا محتاج تھا کہ میں چل نہیں سکتا تھا. لیکن تھوڑا جوان ہوا, اب ماں باپ پسند نہیں آتے, رشتہ دار پسند نہیں آتے, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مجھے اعتراض, اللہ تعالیٰ کے سامنے میں حرام کاریاں کروں, میں عبادتوں سے دور ہو جاؤں کہ جب میں پیدا ہوا تو محتاج, اور تھوڑے دن گزرنے کے بعد جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر بستر پر محتاج, کہ کوئی مجھے صاف کرے تو صاف, نہیں تو میں صاف بھی نہیں ہو سکتا, پیشاب کرانے والا کوئی اور, پاخانہ کرانے والا کوئی اور, مجھے کھلانے پلانے والا کوئی اور, کہ پیدا ہوا تب محتاج, بوڑھا ہوا تب محتاج. اور ان دونوں کے بیچ میں ذرا سی جوانی, اور میں اللہ کے سامنے, اس کے تقدیر کے سامنے اعتراض کرتا ہوں, میں اللہ کے سامنے حرام کاریاں کرتا ہوں, میں بے نمازی بن کر گھومتا ہوں, چاروں طرف سے اذان کی صدائیں آتی ہیں, حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح. رب کہتا ہے میں اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جو میری عبادت میں زندگی گزارتا ہے, کہ میرا فرمان آ جائے, میری طرف سے مؤذن کہے آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, وہ سب چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ جائے.
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. لیکن وہ نوجوان جو چائے کی دکان پر بیٹھا ہے, ہوٹلوں پر بیٹھا ہے, چوراہوں پر بیٹھا ہے اور 50 طرف سے اذانیں آ رہی ہے لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا, ایسے انسان کو, ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے قطعاً جگہ دینے والا نہیں. تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, اللہ کے نبی کا فرمان سنن ترمذی کی روایت ہے کہ 5 سوال تم سے کل روز قیامت ہوں گے, جب تک اس کا جواب نہ دے دو لن تزولا قدم ابن آدم, تمہارے دونوں پیر اللہ کے سامنے جم جائیں گے. کب تک نہیں ہٹ پاؤ گے؟ جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دو. اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ ان شبابہ فیما افنا, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو استعمال کہاں پر کیا, وقت کہاں پر لگایا. ہمارا نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں. مومن کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ وہ پاس کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اسے سارا دن تو اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے نا, کہ دن میں مجھے محنت کر کے حلال روزی کمانا ہے, رات میں عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہر فرض عبادت کو کرنا ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے, ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے, شادی ہو گئی بیوی کے حقوق پورے کرنا ہے, بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا ہے. نوجوان اگر مسلمان ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن اگر فسق و فجور اور حرام کاری کا جذبہ اندر بھرا ہے, شیطان اندر بیٹھا ہے, تو یقیناً میرے پاس اتنا وقت ہے کہ پاس ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ مجھے 3 بجے تک 4 بجے تک تو گھر کے باہر گھومنا ہے اور فجر کے وقت جا کر گھر پر سونا ہے. یاد رکھو ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا کہ جن کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہے. تیسرا انسان وَرَجُلٌ قلبہ معلق بالمساجد, ایسا انسان کہ جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے, مسجد کے اندر دل اٹکا ہوا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ محدثین نے لکھا کہ ظہر پڑھ کر آئے تو عصر کا انتظار کرتا ہے, عصر پڑھ کر آئے مغرب کا انتظار کرتا ہے, مغرب پڑھ کر آئے فجر کا عشاء اور فجر کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ دوبارہ کب تیرے گھر میں جانے کا موقع ملے گا. ایسے ہی یہ ثواب نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلما غدا او راہ, اللہ کے نبی کا فرمان کہ من غدا الی مسجد او راہ, اگر تم میں سے کوئی انسان صبح یا شام کے وقت ایک قدم مسجد کی طرف جاتا ہے, ہر قدم کے بدلے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. مسجد کی طرف چل کر جانا تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ایسے ہی مسجدوں کی فضیلت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں مسجد کی تعمیر کا کام کرتا ہے, رب العالمین اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے. یعنی جیسے جیسے مسجد کا کام چلتا ہے ویسے ویسے جنت میں اللہ اس کا گھر بنوا دیتا ہے. مسجدوں سے دل لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, مسجد. لیکن ہمارا نوجوان رمضان یا بہت زیادہ مومن ہوا تو کم سے کم جمعہ والی بات ہوتی ہے, اور زیادہ اگر ایمان بالکل ہی گیا ہوا ہے تو میں نے تو صرف رمضان کے اندر مسجد کو دیکھا ہے, لیکن ہاں مجھے یقین ہے کہ مجھے جنت ملنے والی, 100% میں جنتی ہوں, قیامت کا کوئی ٹینشن نہیں, میدان محشر کا کوئی ٹینشن نہیں, جنت گارنٹیڈ ہے. لیکن میں نے مسجد کتنی بار دیکھی؟ ہفتے میں 1 بار یا سال میں 30 بار, اس سے زیادہ میں مسجد نہیں جاتا. اللہ اکبر, اس کے بعد مجھے جنت کا یقین ہے. اور وہ صحابہ کرام ہر وقت مسجدوں سے دل لگانے والے, مسجدوں میں عبادتیں کرنے والے. ابو بکر صدیق انتقال کے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تو جنتی ہے, جنتی ہے, جنتی ہے, 100% جنتی ہے, اور وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا, مرنے کے وقت اتنا رو رہا ہے کہ کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا, مجھے زمین سے اکھاڑ دیتے, جانور کھا لیتے, اللہ میرا حساب نہ لیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اور سامان بہت کم لے کر جا رہا ہوں. سفر بہت لمبا ہے, میدان محشر تک جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, قبر میں جواب دینا ہے, لیکن نیکیاں بہت تھوڑی سی لے کر جا رہا ہوں. وہ کہ جن کی عبادتیں نہ چھوٹتی انہیں اتنا ٹینشن, اور جہاں عبادتوں کا پتہ نہیں وہاں اتنی بے فکری. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ دلوں سے ایمان کا خارج ہو جانا. تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا رہتا ہے, مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے. چوتھے وہ 2 لوگ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, 2 ایسے لوگ, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, 2 ایسے لوگ کہ جن کا رشتہ بنا تو اللہ کے لیے اور ٹوٹا تو اللہ کے لیے. یعنی محبت کسی سے کی
تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اگر نفرت کسی سے کی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. یعنی ان کا مقصد محبت کا دنیا نہ ہو, ان کا مقصد ملنے کا دنیا نہ ہو. اے میرے بھائی, میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ تو نمازی ہے, تو مومن ہے, تو توحید پرست ہے, تو توحید کی بات کرنے والا ہے, تو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے, تو حلال پر عمل کرتا ہے, مجھے بھی بلاتا ہے, تو حرام سے دور رہتا ہے, مجھے بھی روکتا ہے. اس بنیاد پر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ایسے دو محبت کرنے والے رب کہتا ہے میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے انہیں جگہ دوں گا. وہ محبت جو صحابہ کرام نے دکھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں, آپ نے صحابہ کرام کو بلایا, سنو آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. بھائی کس بنیاد پر؟ اللہ کی بنیاد پر. اللہ کی بنیاد پر میں نے تمہیں بھائی بنا دیا ہے. ایسا بھائی کہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے. لیکن ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ اس سے اپنا فائدہ, اس سے تعلقات بنانا ہے اپنے کو. اس سے اگر دوستی ہو گئی نا, دکان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے اگر تعلقات بن گئے نا, 5-10 لاکھ کا تو مسئلہ ہی نہیں انتظام کروا دے گا. ہمارے یہاں محبت کا پیمانہ ہے دنیا. اور اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر جنت چاہتے ہو, اگر عرش کے سائے کے نیچے جگہ چاہتے ہو, تو محبت کا معیار اللہ کی رضا بناؤ کہ اگر یہ میرے رب کے راستے پر ہے, مجھے اس سے محبت کرنی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من احب فی اللہ وابغض فی اللہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ولایت اللہ بذلک. اگر تم میں سے کوئی جب محبت کرے اللہ کے لیے کرے, جب نفرت کرے اللہ کے لیے کرے, دے اللہ کے لیے, روکے اللہ کے لیے, تو ایسا انسان ولی بن جاتا ہے. اور سنو, کسی انسان سے اللہ اس بنیاد پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کی نماز کتنی ہے, اس کا روزہ کتنا ہے. اور سنو اے لوگوں, میں آج کل دیکھتا ہوں کہ تمہاری دنیا کی محبت کی وجہ صرف دنیا داری ہوتی ہے, مطلب پرستی ہوتی ہے. جب تک یہ میرا, آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, کل تک آپ کا وہ جگری تھا کیونکہ مطلب تھا, مطلب پورا دوستی ختم, مطلب پورا تعلقات ختم, مطلب پورا رشتہ داری ختم. ہاں کل پھر مطلب آ جائے, پھر میں اس سے محبت کرنے والا, اس کے گھر میں دعوت پر جاؤں, وہ میرے گھر دعوت پر آئے, کیونکہ یہاں پر ٹوٹل مقصد دنیا 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 ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اسے گھر جا کر یہ خبر دے کہ بھائی میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دل میں جو مٹھاس محسوس کرتا ہے, سامنے والے کے دل میں بھی مٹھاس آنا چاہیے. محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ایک بھائی ہے نوجوان سگریٹ پینے والا, وہ اپنے دوست کو سگریٹ پلاتا ہے, آفر کرتا ہے. میں تمباکو کھانے والا, ایک دوسرے کو بڑے فخر کے ساتھ تمباکو پیش کی جاتی ہے. یہ اللہ کے لیے محبت ہے, یہ شیطان کے لیے محبت ہے. کیونکہ اگر اللہ کے لیے محبت ہوتی, آپ ایسے انسان سے کبھی دوستی نہ رکھتے جو آپ کو حرام کی طرف لے کر جائے, جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری کے راستے پر لے کر جائے. بلکہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ اگر حلال پر ہو, آپ کو اللہ کے لیے محبت ہے, تو آپ بھی حلال کرو اور سامنے والے کو بھی حلال کرنے والا بناؤ. آپ حرام سے دور رہو, اور اگر سامنے والا حرام پر ہے تو اسے بھی حرام سے دور کرو. 5واں شخص, رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. 5واں وہ شخص, وہ اس طرح کے انسان, ان لوگوں میں سے کہ جس کا یہ عمل ہوگا کہ اسے کتنی اونچی پوسٹ والی, کتنی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. زناکاری سے دور رہے, بدکاری سے دور رہے, حرام رشتوں سے دور رہے. آج ہمارے یہاں نوجوانوں, چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو خواتین ہو, عام چیز ہے غلط اور ناجائز رشتے. کس کے ذریعے؟ واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, رات دن باتوں کے ذریعے. یہ حرام رشتے ہم اسے سمجھتے کیا ہیں؟ آپ اس بات پر اگر غور کریں, کیا انسان ڈائریکٹ زناکاری تک پہنچتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچتا ہے. زناکاری ڈائریکٹ کبھی نہیں ہوتی. کیسے ہوتی ہے؟ النظر, سب سے پہلے نظریں ملتی ہے, پھر کلام بات چیت ہوتی ہے, پھر لقاء ملاقات ہوتی ہے, اور اس کے بعد آدمی زناکاری تک پہنچتا ہے. اسی لیے تو ہمارا رب قرآن کے اندر کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ جب راستے پر چلے اور ایسی عورتیں نظر آئے کہ جو اس کی محرم عورتیں نہیں ہے, ماں نہیں, بہن نہیں, بیٹی نہیں, بیوی نہیں, تو وہ نظروں کو جھکا کر چلا کر. کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, کہ یہ مومنہ عورتیں جب گھروں سے باہر نکلے کہہ دیجئے انہیں کہ نظروں کو نیچا رکھا کرے اور چادریں اوڑھ لیا کرے تاکہ انہیں دیکھنے والا ان کے اوپر غلط نظر نہ ڈالے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ فائدہ ہے کہ
کہ جب لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ عزت والی ہے تو انہیں کوئی تکلیف نہ دے گا. اسلام نے تو سب سے پہلے نظر ہی کو روک دیا, اور وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی ڈائریکٹ دعوت دے دے گناہ کی, آؤ کرو زناکاری, کرو بدکاری, اور اس کے بعد وہ صرف ایک جملہ کہتے انی اخاف اللہ, نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ کے پاس جانا ہے, مجھے حساب دینا ہے. اور یہاں پر تو کھلے رشتے ہیں, ہر ایک کے 3-4 رشتے ہیں, اس سے تعلقات ہیں, حرام کاریوں کے رشتے ہیں, شادی شدہ کے بھی تعلقات ہیں, کنواروں کے بھی تعلقات ہیں. کہاں جاؤ گے ان رشتوں کو لے کر؟ کوئی جانے نہ جانے, اللہ تو جانتا ہے نا. آپ دنیا کے سامنے کتنے سفید ہیں وہ اللہ جانتا ہے, آپ اس کی نظر میں کتنے کالے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے چھپے ہوئے, آپ کے دکھتے ہوئے ہر گناہ کو جانتا ہے. اللہ کو کیا جواب دو گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تو کیا تھا نا, کہ نوجوان تھے, سامنے بھی نوجوان, خوبصورت خاتون ہے, دعوت گناہ دے رہی ہے, کمرہ بھی بند ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا, میں حرام پر نہیں جانا چاہتا, اللہ میں زنا سے بچنا چاہتا ہوں, اے اللہ میری حفاظت کر, اے اللہ میری عزت کی حفاظت کر, اے اللہ میں جیل چلے جاؤں زیادہ محبوب ہے, لیکن میں زنا کرنا پسند نہیں کرتا, میں حرام کاری پسند نہیں کرتا, میں حرام رشتہ پسند نہیں کرتا. رب کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یقیناً یہ فحاشی کا حکم کون دیتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ تو تمہیں فحاشی سے روکتا ہے, اللہ تعالیٰ تو تمہیں منکرات سے روکتا ہے, اللہ تعالیٰ تو تمہیں زناکاری سے روکتا ہے. یہ زناکاری کے راستے کیوں رب العالمین نے پردے کا حکم دیا, کیوں سختی کے ساتھ عورتوں کو پردوں کا حکم دیا؟ اور عورت تو عورت, آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں پر سختی ہے کیونکہ وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں. قرآن اٹھا کر دیکھیے, اسلام نے عورتوں سے پہلے مردوں پر سختی کی ہے کہ نظریں نیچی رکھنا, غیر محرم عورت کو مت دیکھنا, غیر محرم رشتے کو مت دیکھنا, غیر محرم سے تعلقات مت بنانا, نظروں کو جھکا کر رکھنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اسلام وہ مذہب, اسلام کی وہ تعلیمات کہ اس نے ہمیں ہر حرام رشتے سے دور رہنے کا حکم دیا. اسلام نے محرم غیر محرم کا کنسپٹ بتایا کہ کون ایسا ہے کہ جو آپ کے سامنے پردہ نہیں کرے گا, کون ایسا ہے جو آپ کے سامنے پردہ کرے گا, کس کے ساتھ آپ کا سفر جائز, کس کے ساتھ آپ کا سفر ناجائز. عورت تو اور مرد تک کو حکم دیا گیا کہ لا يدخل الجنت دیوس, دیوس کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. کہا دیوس کون؟ کہ اس کے گھر والے بے پردہ گھومے اور اسے کوئی غیرت نہ آئے. ایسے بے غیرت کو اللہ تعالیٰ جنت دینے والا نہیں. میری بیگم میں تیار کر کے مارکیٹ میں گھماؤں, میری بہنوں کو میں برہنہ کر کر چست لباس پہنا کر بازاروں کے اندر گھماؤں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی عورت اپنے ساتھ کئی مردوں کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی. وہ بھائی جو بے غیرت وہ جہنم میں جائے گا, وہ شوہر جو بے غیرت وہ جہنم میں جائے گا, وہ باپ جو بے غیرت وہ جہنم میں جائے گا, وہ بیٹا جو بے غیرت وہ جہنم کے اندر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے پردے کا اہتمام نہیں کیا, تو نے اسے پردے کا حکم نہیں دیا, تو نے اسے زناکاری کے راستے سے روکا نہیں. کیا زناکاری صرف جسم کا نام ہے؟ زنا العین عن نظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. کہا زنا کیا؟ کہا آنکھوں کا زنا ہے ایسی چیزوں کو دیکھنا جو اس کے دیکھنے کے لیے حلال نہ ہو, ایسی چیزوں کو سننا جو سننا حلال نہ ہو. یہ کان کا زنا ہے. دل جس ایسی چیز کے بارے میں تصور کرے جو اس کے لیے حلال نہیں, اسلام کی نظر میں وہ زنا ہے. اسلام نے زناکاری کو حرام قرار دیا. یقیناً وہ مرد, وہ نوجوان کہ آسائش مہیا ہو, اس کے لیے راستے مہیا ہو, آسانیاں مہیا ہو, اور اس کے بعد بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ حرام رشتہ نہ بنائے اور کہہ دے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یقیناً ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. چھٹا وہ انسان, چھٹی طرح کے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ارشاد فرمایا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما انفق يمينه, کہ اس انسان کو, اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا کہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو سیدھے ہاتھ نے کیا دیا الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. اور ہمارے ہاں تو 100 کا نوٹ فیس بک پر پتہ چل جاتا. 500 روپے کی ایک کٹ غریبوں کو دی, اس کو اتنا براڈ کاسٹ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے 50,000 کے حاجی صاحب مدد کر کے آئے, پورے محلے کے کھانے کا انتظام کر کے آئے ہیں, نہ جانے کتنے گھروں کے اندر زکوٰۃ اور فطرہ بانٹ کر آئے ہیں. رب کہتا ہے, سید المرسلین کہتے ہیں کہ صدقہ وہ کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ نے کیا صدقہ کیا, آپ نے کیا مدد کی. کیونکہ مدد کرنے کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا. کہ آپ دنیا میں واہواہی چاہتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب کل فیصلے کے دن میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو وہ پہلے لوگ
जिन्हें घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा, उनमें एक इंसान कौन? सखी। बहुत देते हैं हाजी साहब, बड़ी मदद करने वाले हैं, बड़े गरीबों के मसीहा हैं, घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। वो कहेगा अल्लाह ताला मैं तो सदका करता था, अल्लाह मैं तो खैरात करता था, अल्लाह मैं तो गरीबों की मदद करता था। अल्लाह कहेगा तेरे देने का मकसद था कि दुनिया में तुझे सखी कहा जाए, वक़द कील, जो तूने चाहा मैंने दुनिया में दे दिया, अब जहन्नम के सिवा तेरे लिए कुछ नहीं है। सोचिए, पैसा खर्च भी करूं और अल्लाह जहन्नम दे, इससे बेहतर है कि खर्चा वो करूं जिससे अल्लाह कबूल कर ले, सदका वो करूं जिससे अल्लाह कबूल कर ले, खैरात वो करूं जिससे अल्लाह ताला कबूल कर ले। कि साहबा इकराम ने तो खड़े खड़े घरों को कुर्बान कर दिया, कभी किसी के सामने जिक्र ना किया। हम तो थोड़ा थोड़ा कर कर एहसान जताते हैं, अगर किसी की मदद कर भी दे तो चाहते हैं कि जिसकी मदद हमने की वो हमेशा हमारे सामने खड़ा रहे, हर जगह हमारी इज्जत करे, हर जगह हमारे सामने पेश आए। ये अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि वो सदका मत करो, किसी काम का नहीं वो सदका, कि सदका करने के बाद एहसान जताया जाए, अपना बड़प्पन जताया जाए, अपने आप को बड़ा कहा जाए, अपनी तारीफें करवाई जाए। वो सदका अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह उस सदके को पसंद करता है जिसे छुपा कर किया जाए, अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, देकर भूल जाओ, अता करके भूल जाओ। याद रखो यही तो वो सदका है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। यकीनन वो लोग, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खुशदिली से खर्च करते हैं, देकर भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह कह रहा है कि उनकी मिसाल कैसे है? उस दाने की तरह। जमीन में एक दाना लगाया, अल्लाह ने उससे 7 बालियां निकाल दी, हर बाली के अंदर 100 दाने, यानी लगाया एक दाना था, अल्लाह ताला ने उसे 700 दाने बना दिए। अल्लाह कहता है ये तो मिसाल है, वहां से अल्लाह जितना चाहे बढ़ाता चला जाता है। यानी अगर तेरी नीयत अच्छी है, तेरी नीयत के अंदर इखलास है, तेरा मकसद अल्लाह की रजा है, तेरा मकसद दुनिया को दिखाना नहीं, तो 1 रुपया दे, अल्लाह उसे 1 लाख बना देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारे सदका को पता है कैसे लेता है, याखुजुहु बियमीनी। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह ताला हमारे सदकात को अपने हाथों में लेता है और उसकी परवरिश करता है, जैसे तुम में से कोई अपने जानवरों की परवरिश करता है। वो कल रोजे कयामत जब तुम जाओगे और कहोगे अल्लाह मेरा सदका, कहा ये है तेरा सदका, इतना सा किया, लेकिन अल्लाह उसकी परवरिश करके उसको बड़ा करता है और कल रोजे कयामत उस छोटे सदके की बुनियाद पर बड़ा बड़ा अज्र देगा। लेकिन किसके लिए? कि जब दे तो अल्लाह की रजा के लिए दे, उसका मकसद दुनिया को दिखाना ना हो, उसका मकसद इश्तिहार करना ना हो, उसका मकसद एडवर्टाइजमेंट करना ना हो, दुनिया के सामने बड़प्पन दिखाना ना हो। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। और आखिरी वो इंसान, आखिरी वो लोग, यानी ऐसा नहीं इससे मतलब कि 7 ही लोग होंगे, इन 7 अमल करने वाले बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं इंशाअल्लाह। आखिरी इंसान वो कि रजुलुन ज़कर अल्लाहु खालियन फफाज़त ऐनाह। वो इंसान, वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो इंसान कि अकेले में अल्लाह याद आए और आंखों से आंसू जारी हो जाए, बस अल्लाह का जिक्र आए, बस अल्लाह का नाम आए, बस अल्लाह की कुदरत का जिक्र आए, बस अल्लाह की अजमत और उसकी ताकत का जिक्र आए, बस अल्लाह के अजाब का जिक्र आए। कहीं भी अकेला है और अल्लाह याद आए, याद आते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, अल्लाह मेरी हिफाजत कर लेना, अल्लाह मुझे बचा लेना, अल्लाह जन्नत दे देना, अल्लाह जहन्नम से बचा लेना। उसकी आंखों के सामने जहन्नम आ जाए, उसकी आंखों के सामने अल्लाह का अजाब आ जाए कि अल्लाह फिरौन सुपर पावर था, तूने पानी में डुबा दिया, अल्लाह शद्दाद सुपर पावर था, तूने जमीन में धसा दिया, अल्लाह बड़े बड़े आए और चले गए, अल्लाह तागूत चले गए, अल्लाह तकब्बुर करने वाले चले गए, अल्लाह बड़े बड़े बादशाह चले गए, आए और बर्बाद हो गए, बाकी रहने वाली जात तो सिर्फ तेरी है ना। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, इस कायनात के अंदर जो आया उसे तो फना होना है ना। अल्लाह, बाकी रहने वाली जात सिर्फ तेरी है ना। अल्लाह, तू ही है और तू ही बाकी रहेगा। बस ये जिक्र आए और आंखों में आंसू आ जाए, रोने लग जाए। क्या वजह थी कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत लिखने वालों ने लिखा कि जब हमने उनके चेहरे को आखिरी वक्त में देखा तो हमने क्या देखा था? काना फी वजही उमर खत्तानी अस्वदानी मिनल बुका, कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर, आंखों के नीचे 2 काली लकीरें पड़ गई थी ज्यादा रोने की वजह से। उमर को रोने की क्या जरूरत है?
آدھی دنیا عمر کے ہاتھ میں ہے. عمر امیر المومنین ہے. وہ عمر کے جن کا نام سن کر سلطنتیں کانپ جاتی تھی, بڑے بڑے دشمن کانپ جاتے تھے. وہ عمر کہ جن کے بارے میں سید المرسلین نے کہا لو کان بعدی نبی عمر, اگر میرے بعد اس کائنات میں کسی کو نبی بنایا جائے گا, اگر بنایا جاتا تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا. وہ عمر کہ جن کے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. وہ عمر کہ جن سے اللہ بھی راضی, اللہ کے نبی بھی راضی. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کے نیچے تو کالی لکیریں پڑ گئی, لیکن ہمارے دل اتنے سخت کہ ہمیں رونا نہیں آتا. اللہ کے عذاب کا ذکر ہو ہمیں رونا نہیں آتا, جہنم کا ذکر ہو ہمیں رونا نہیں آتا, موت کا ذکر ہو ہمیں رونا نہیں آتا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یقیناً مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم, ان کا دل میں لرزہ آ جاتا ہے, خوف آ جاتا ہے, ڈر آ جاتا ہے. اور ڈرنے کا مطلب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, خوف ڈر لرز جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. میرے رب کا خوف کیوں نہ ہو کہ وہ جب چاہے میں چل رہا ہوں, ذرا سا بلڈ پریشر بڑھے اور مجھے لکوے کے اندر لیٹا دے. میرا رب تو وہ ہے نا, میں آرام سے بیٹھا ہوں, زلزلہ آئے اور میرے گھر کو دھسا دے. میرا رب تو وہ ہے نا کہ سونامی آئے پورے شہروں کو تباہ کر کے رکھ دے. میرا رب تو وہ ہے نا کہ آسمان سے ایک بجلی گرائے اور بستیاں کی بستیاں جل کر خاک ہو جائے. میرا رب عظمت والا, میرا رب قوت والا, میرا رب طاقت والا. اس کی عظمت جب یاد آئے میری آنکھوں میں آنسو آ جائے, یقیناً ایسی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم دینے والا نہیں, ایسی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر کی تپش دینے والا نہیں. ایسی آنکھوں کو تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. لیکن ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل بھی سدھرنا چاہیے. ڈرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں توبہ توبہ جو ہمارے عام طور پر لوگ کرتے ہیں نا, کوئی بھی گناہ کی بات ہو توبہ 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 توبہ, یہ توبہ اللہ پسند نہیں کرتا. توبہ وہ جو دل سے ہو, دل کے اندر اقرار ہو, گناہوں کا اظہار ہو. اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا, اللہ میں نے خطا کی, اللہ تعالیٰ تیری عظمت کو میں اس وقت بھول گیا تھا, لیکن اب احساس ہے, اب میں جان گیا تو عظیم ہے, تو اکبر ہے, تو سب سے بڑا ہے, تو طاقت والا ہے, تو قوت والا ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. ہر طاقت قوت تیری ہے, دنیا میں کسی کی اوقات اور حیثیت نہیں. جب تو چاہے دے, جب تو چاہے لے, دینے والا بھی تو, دینے والا بھی تو, اور لینے والا بھی تو. اللہ میں نے تیری قدرت کو جان لیا, اب معافی مانگ رہا ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس چیز کا نام ہے توبہ. اللہ اب نہیں کروں گا, اللہ اب یہ حرام کام نہیں کروں گا, اللہ اب یہ خطا نہیں کروں گا, اللہ جو ہونا تھا ہو گیا, اب یہ گناہ مجھ سے دوبارہ نہیں ہوگا. ایسا ڈر اور ایسی آنکھوں سے آنسو جب بہ جائیں, رب کہتا ہے میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دوں گا, میں جنت کے اندر جگہ دے دوں گا. تو یہ تھے مختصر کے اندر 7 وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. بننا چاہتے ہیں آپ ان جیسا, بننا چاہتے ہیں کہ ان جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے, تو اس کے لیے دنیا میں تیاری کرنا ہوگی. سب سے پہلے عدل قائم کرنا ہوگا, انصاف قائم کرنا ہوگا, ظلم سے دوری اپنانے ہوگی کہ میرے پاس کسی کا حرام کا 1 روپیہ نہیں آنا چاہیے, ظلم کا 1 روپیہ نہیں آنا چاہیے. میرا مکان خود کا ہو, میری دکان خود کی ہو, میں کرائے پر ہوں تو اس کو ادا کروں, میں کہیں قبضے نہ کروں, میں دکانوں پر قبضے نہ کروں, میں مکانوں پر قبضے نہ کروں, عدل کو قائم کروں. دوسری چیز, میرا دل صاف ہو, میرے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو. سب سے پہلی چیز امام عادل. اگر میں نوجوان ہوں, میری جوانی پر میں غور کروں کہ میرا وقت کہاں جا رہا ہے, میرے دن کہاں جا رہا ہے, میری رات کہاں جا رہی ہے. تیسری چیز, اللہ کے لیے کسی سے محبت کروں اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کروں. میں اپنی عزت کی حفاظت کروں کہ چاہے کتنے ہی موقع گناہ کے مل جائے, میں کہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر اور پیش کروں کہ میں جب صدقہ و خیرات کروں تو ایسا کروں کہ ایک ہاتھ سے دوں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اور میری آنکھیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہتی رہے. اگر یہ عمل میری زندگی میں ہے, انشاءاللہ اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اور اگر اس طرح کے اعمال نہیں ہے تو انتظار کرو کہ میدان محشر کی ہولناکیوں میں کیا کرو گے. سورج جب سوا نیزے پر ہوگا کیا کرو گے. آج ذرا سی گرمی بڑھ جائے, سایہ تلاش کرتے ہو, کہیں کوئی شیڈ مل جائے, سایہ مل جائے, جھاڑ مل جائے, درخت مل جائے. گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوتی جو اتنے لاکھ کلومیٹر اوپر ہے. جب نیچے آ جائے گا, سوا نیزے پر آ جائے گا, اس دن کیا عالم ہوگا. کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں اکیلے میں بیٹھ کر ایک مرتبہ جہنم, آخرت, جنت, قبر, ان منظروں کو یاد کرنا, موت کے منظر کو یاد رکھنا کہ آپ نے کئی لوگوں کا انتقال اپنے سامنے دیکھا, بیٹھے تھے چلے گئے,
کھڑے تھے گر گئے انتقال ہو گیا, کل لیٹے تھے صبح اٹھے نہیں, 50 خبریں آپ سنتے ہو, اس پر کبھی غور تو کرو کہ مجھے بھی تو مرنا ہے نا. یہ ساری پلاننگ رہ جائے گی, یہ بینک بیلنس رہ جائے گا, یہ بیٹا بیٹی رہ جائیں گے, یہ سارے چاہنے والے رہ جائیں گے, اکیلے قبر کے اندر جانا ہے. اور قبر میں جب لٹایا جاؤں گا سب چھوڑ کر مٹی میں ڈالیں گے اور فرشتے آ کر سوال کریں گے, رب بتا کون, نبی بتا کون, اور دین بتا کون سا. کیا جواب دوں گا؟ عمل ہے تو جواب دوں گا, نہیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہاں گرمی بھی ہوگی, وہاں اندھیرا بھی ہوگا, وہاں کیڑے بھی ہوں گے, وہاں میرے جسم کو جانور کھائیں گے بھی. کون میری حفاظت کرے گا؟ صرف میرے عمل ہیں جو میری حفاظت کریں گے. کہ اگر عمل اچھا ہے اللہ کہے گا جنت کی کھڑکی کھول دو, جنت کا لباس پہنا دو, اور اگر عمل بد ہے وہیں سے میرا جہنم شروع, مجھ پر عذاب شروع. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقیناً تو غفور ہے, تو غفار ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو عطا کرنے والا, تو دینے والا ہے. ہم تو تیرے فقیر بندے ہیں, ہم تو تیرے محتاج بندے ہیں, ہم تو تیرے آگے مانگنے والے بندے ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے, اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ کر دے, اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے, اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.